السلام علیکم۔ بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بدلتے موسم کی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی۔ دھند کے باعث 34 پروازیں منسوخ، 7 کو متبادل ایئرپورٹس پر لینڈ کرایا گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث 25 دن میں 725 پروازیں منسوخ اور 176 متبادل ایئرپورٹ کی طرف موڑی گئیں۔ مسافروں کے لیے نیا الرٹ جاری۔ قومی ایئر لائن نے مسافروں سے کہا کہ بکنگ کے وقت رابطہ نمبر لازمی درج کرائیں۔ پروازوں کی معلومات کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ موٹر ویز پر بھی دھند کی چادر۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج تک بند۔ شہری موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 فیصل آباد انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک استعمال نہیں کر سکتے۔ موٹر وے M5 پر رحیم یار خان سے روڑی تک گاڑیوں کو داخلوں کی اجازت نہیں۔ موٹر وے M11 پر بوٹی سے کالا شاہ کاکو اور M14 ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے تک گاڑیوں کی نو انٹری۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے سمالیہ تک دھند کے باعث بند۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا۔ کہا انتہائی ضرورت میں تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ کراچی کا فضائی معیار آج بھی مضر صحت ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔ دھند کے باعث 34 پروازیں منسوخ، 7 کو متبادل ایئرپورٹس پر لینڈ کرایا گیا ہے۔ موسم کی خرابی کے باعث 25 دن میں 725 پروازیں منسوخ اور 176 متبادل ایئرپورٹ کی طرف موڑی گئیں۔ مسافروں کے لیے نیا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن نے مسافروں سے کہا ہے کہ بکنگ کے وقت رابطہ نمبر لازمی درج کرائیں۔ پروازوں کی معلومات کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کریں۔ موٹر ویز پر بھی دھند کی چادر۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج تک بند کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد اور گردونواں میں اسموگ اور فوگ کا راج برقرار ہے۔ حد نگاہ صفر، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال۔ جی بالکل، فیصل آباد اور اس کے مضافات کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی ان علاقوں میں گہری سموگ اور فوگ کا راج برقرار ہے۔ شہریوں کی طرف سے اس علاقے کو آفت زدہ کہا جانے لگا ہے۔ آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرارت 3 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 90% ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ڈیو فیکٹر 10 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کورے کی شدید لہر جاری ہے جو فصلوں کو تباہ و برباد کرتی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو میں اس وقت فیصل آباد کی معروف روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر سڑک کی ویرانی اور دھند کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فیصل آباد اور اس کی جو سراؤنڈنگ موٹر ویز ہیں انہیں ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سموگ کے اوورال اثرات کی بات کی جائے تو سموگ نے ماحول کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ فصلیں، چرند پرند اور مویشی بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آج جمعہ کا روز جو ہے فیصل آباد اور بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ ٹریفک کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز آصف جاوید۔ جی بالکل، قصور میں بھی آج شدید دھند کا راج ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر قصور کے اندر آج ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو قصور کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 180 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور قصور کے اندر جو درجہ حرارت ہے کم سے کم 6 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 11 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے سردی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ایسے موسم میں بوڑھوں کو اور چھوٹے بچوں کو ٹھنڈ سے بچایا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو لپیٹ میں آتے ہیں ٹھنڈ میں چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے ہیں۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر سب سے زیادہ جو کوانٹٹی ہے چھوٹے بچے اور بوڑھوں کی ہے، جس میں نمونیا کے بہت زیادہ مراض میں بچے مبتلا ہو رہے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ سینے کے مرض میں مبتلا ہو رہے آصف، ہیں۔ آپ کا اور بھی بہت شکریہ۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ امریکہ کی دلچسپی صرف شفاف انتخابی عمل میں ہے۔ صحافی شفاف انتخابات میں کردار ادا کرتے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ پاکستان اپنے فوجی آپریشن پر بہتر بات کر سکتا ہے۔ الیکشن کے دوران سوشل میڈیا بند کرنے کا کوئی پلان نہیں، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انتخابات میں سب کو یکساں مواقع فراہم کرنا حکومتی پالیسی ہے۔ ایسا نظر نہیں آتا کہ نگراں حکومت نے کسی ایک جماعت کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ شیر باہر نہیں نکل رہا، چاہتا ہے کہ کوئی اور شکار کر دے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی اتنا خوف دیکھا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر گجرات میں بھی نون لیگ پر تیر چلا دیے۔
کہا ایک جماعت اپنے امیدوار کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے لیکن اس نے منشور ہی پیش نہیں کیا. خدا نخواستہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار موقع ملا تو وہ کریں گے کیا؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے، کوئی اور میرے مخالف کا بندوبست کرے، سب تیار ہو تو پھر بادشاہ باہر آ جائے گا. آپ نے تو اتنے سارے الیکشنز دیکھے ہیں، ہر الیکشن میں آپ نے انہی کا مقابلہ کیا ہے. پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زدہ دیکھا ہے، ان کو خدا نہ خواستہ چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موقع ملے، وہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کریں گے کیا. ایک صحت کے شعبے میں نے صوبہ سندھ میں وہ کام کر دیا جو یہ لوگ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے اور 4 دفعہ وزیر اعلیٰ بن کے نہیں کر سکے. 15 سال ایک صوبے پر حکومت کرنے والوں کے پاس بتانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں ہیں. نواز شریف کے 1500 منصوبے بتائے جا سکتے ہیں. مریم نواز کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب. شہباز شریف بولے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے ذاتی جیلوں کا خاتمہ کریں جہاں بچوں اور بچیوں پر بدترین تشدد ہوتا ہے. نواز شریف کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے 15 سال ایک صوبے میں حکومت کی ہے، اور آج پوچھو کہ 15 سال میں 15 منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے. ان آدھی ادھوری حکومتوں میں کبھی 2 سال 3 سال اور 4 سال، یہ 7-8 سال بنتے ہیں. ان 7-8 سالوں میں بھی میں نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں. 1500. میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ، کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں. جہاں پر لوگوں کو، بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مسلم لیگ نون آج بورے والا میں پاور شو کرے گی. کالج گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا ہے. تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد جمیل بھٹی سے. جمیل، بتائیے گا کیا تیاریاں کر لی گئی ہیں اب تک؟ جی بالکل، الیکشن 2024 کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آج بورے والا میں اپنا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے بورے والا کے کالج گراؤنڈ میں جو ہے وہ پنڈال سجایا گیا ہے. 30 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا جو اسٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہزاروں کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں. مقامی رہنماؤں اور امیدواران کی جو پینا فلیکسز ہیں وہ بھی اویزہ کی گئی ہیں. مقامی رہنماؤں کے مطابق دن 1 بجے کے قریب مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہے جلسہ گاہ میں خطاب کریں گے. اس حوالے سے تمام تر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. کارکنان کی جانب سے بھی اور مقامی رہنماؤں کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز ہیں پہلی دفعہ بورے والا تشریف لا رہی ہیں تو بورے والا میں ان کا جو فقید المثال استقبال کیا جائے گا. اور یہ جو جلسہ ہے جو بورے والا کی تاریخی جلسہ ہوگا. اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج صبح ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، سردی بھی کافی ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کا امتحان. جمیل، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلاول بھٹو کا 10 نکاتی ایجنڈا ملک کی تقدیر بدل دے گا. 8 فروری کو پاکستان میں عوام اور تیر کی جیت ہوگی. آصف زرداری کی بلاول ہاؤس لاہور میں مسیحی برادری سے ملاقات. NA 127 کی انتخابی مہم سے متعلق تبادلہ خیال. کہا کہ پاکستانی مسیحی عوام اور پیپلز پارٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. مسیحی برادری کے حقوق کی جنگ پیپلز پارٹی ہی لڑتی دکھائی دے گی. مسیحی برادری کے تحفظ اور حقوق کے لیے وفاق میں مزید مؤثر قانون سازی کریں گے. پیپلز پارٹی کراچی کے وسائل پر پلتی ہے. پیپلز پارٹی کی کراچی کے وسائل پر نظر ہے، عوام پر نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی نے بول کے پروگرام ووٹ پاکستان کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سندھ کو یکجا رکھنے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دے چکے. نون لیگ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہوتی جا رہی ہے. شہر کی جو پالتا ہے 97%. دیکھیں عامر بھائی چل سکتا ہے کیسے کہ 2 طبقے ہیں سندھ کے اندر. ایک وہ جو 97% کما کے دے رہا ہے، دوسرا وہ جو 97% خرچ کر رہا ہے. کہاں خرچ کر رہا ہے؟ لاڑکانہ میں کر لیتے ہیں میرے بھائی. کراچی میں بڑی توجہ ہے، کراچی کے وسائل پہ بڑی توجہ ہے جناب. کراچی کے عوام پہ بھی ہونی چاہیے نا. ہم نے اپنے حصے کی سندھ کو جوڑے رکھنے کی
سندھ کے لوگوں کے درمیان غلط فہمی کی خلیج کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت سارے مراحل سے گزر کے خاصی پختگی بھی آئی ہے، اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ ان کی ذہنی آمادگی کے لیے راہیں ہموار ہونے کے امکانات بھی ہیں. کراچی میں گٹروں کے ڈھکن تک نہیں لگ سکے. 70 سالوں میں 10% بجٹ بھی عوام پر لگا دیا جاتا تو حالات بہتر ہوتے. مصطفیٰ کمال کی کارنر میٹنگ میں گفتگو. بولے ہر کوئی آپ کے پاس آ کر کہتا ہوگا کہ ہمیں ووٹ دو، ہم مسائل حل کریں گے. ہر امیدوار سوچتا ہے کہ کون سی وزارت میں آمدن سب سے زیادہ ہے. آج کی سیاست شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں جلسے سے خطاب. کہا کہ منصوبے کے تحت معیشت کو گرایا گیا. کوئی سیاسی جماعت سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. سیاست کو جس طرح متعارف کرایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اقتدار تک پہنچ جائیں، ملکی وسائل تک تمہاری رسائی ہو جائے، جبکہ شریعت کی نظر میں یہ سیاست نہیں. ہر امیدوار یہ سوچتا ہے میں اسمبلی کا ممبر بنوں گا تو پھر کون سی وزارت میں زیادہ آمدن کی امکانات ہیں. آج ہماری معیشت گر چکی ہے اور باقاعدہ منصوبے کے ساتھ ہماری معیشت کو گرایا گیا. کوئی سیاسی جماعت، کوئی پاکستانی اور کوئی مسلمان سوچ سمجھ کر ملک کو نقصان دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا سوائے اس ایک فتنے کے کہ جو ملک کو معاشی لحاظ سے زمین بوس کرنے کے ایجنڈے پر آئے ہوئے. پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نکلا. سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی ثبوت سامنے لے آئے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 2 پاکستانی شہریوں کو انڈیا کی جانب سے قتل کیے جانے کے مصدقہ ثبوت موجود ہیں. قاتل کے انڈیا سے مصدقہ لنک ملے ہیں. ٹارگٹ کلر عمیر نے 5 ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا. Credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases involving a sophisticated international setup spread over multiple jurisdictions. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations. They recruited, financed and supported criminals and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. Indian media and social media accounts immediately claimed and glorified these killings as successful retribution against enemies of India. At this stage, we are sharing information on 2 cases. A few other similar cases are under investigation and we will reveal details about these in due course. The assassination on 11 October 2023, Mr. Shahid Lateef was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Lateef. Umair organized a team of 5 target killers based on the confessional statements. بھارتی مداخلت کا معاملہ سب سے پہلے عالمی عدالت میں رکھا جائے گا. بہت ضروری ہے کہ عالمی دنیا اس پر ایکشن لے. ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت شہریوں کو ماورائے قانون قتل میں ملوث ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بول نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران رد عمل. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اس خطے سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. دنیا بھر میں عام شہریوں کا ماورائے قانون قتل. بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا. بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا اندیا دیا، جس میں انڈیا کی پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کے 2 سالڈ کیسز ہیں وہ ہم نے پریزنٹ کیے ہیں، جس میں یہ قتل پاکستان کی سرزمین پر ہوئے اور ان کے تانے بانے انڈین ایجنٹوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ ہم نے بڑے کلیئر شواہد ہمارے پاس موجود ہیں فورینسک انالیسس کے بعد. دفاعی تجزیہ کار احتشام الحق نے بھارتی کارروائی کو دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ قرار دیا. کیس تو ہمارا بہت زبردست طریقے سے رائپ ہے، اور اس سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں وہ دہشت گردی کرواتے رہے ہیں پاکستان میں را اور باقی ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے. اب تو انہوں نے باقاعدہ
यहाँ बंदे भेज के टारगेट किलिंग की है इन दो लोगों की। तो मेरा ख्याल है अब तो सारी दुनिया में इस केस को ले जाना चाहिए। सफारती सतह पे एक बड़ा केस है। तजियाकार मोहम्मद अली ने इंकशाफ किया कि भारत की तमाम मुल्कों में दहशतगर्दी की पॉलिसियां एक जैसी हैं। ये मुल्क खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी जो है कि रियासती सतह पर दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से दीगर ममालिक में अपने सियासी मुखालफिन की टारगेट किलिंग के लिए, वो सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं है बल्कि वो एक आलमी पॉलिसी बन चुकी है। इससे ये बात साबित होती है कि भारत अब सिर्फ इस खित्ते नहीं बल्कि आलमी बरादरी के लिए एक बढ़ता हुआ अमन सलामती के लिए खतरा बन चुका है। नगमाना हाशमी ने वाजे किया कि भारत अमन पसंद मुल्क नहीं है। भारतीय पॉलिसियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। ये तो दुनिया में अब हर एक पे ये बात आया हो गई है कि भारत जो है वो अमन पसंद मुल्क तो नहीं है, और जितना भी इस बात को जो हमारी आलमी दुनिया है उसके सामने उजागर किया जाए वो कम है। तजियाकारों का मजीद कहना था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी पर भारत का आलमी सतह पर मुहासबा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की बड़ी कामयाबी, भारतीय रॉ एजेंट्स की गिरफ्तारी पर अवामी रद्द-ए-अमल। कहा, हमें अपनी फ़ौज पर बहुत फ़ख्र है। पाक फ़ौज हमेशा आने वाले दुश्मनों को इसी तरह से रोकती रहेगी। पाक फ़ौज गैर मुल्की किसी भी एजेंडे या प्रोपेगेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। दो भारतीय दहशतगर्दों को पकड़ा, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमें पाक फ़ौज को सलाम पेश करना चाहिए। हमारी पाक फ़ौज बहुत बेस्ट है और हमें फ़ख्र है, और हम सुकून से यहाँ पे हम रात को सोते हैं कि पाक फ़ौज हमारा ख्याल रख रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस हमेशा जो है वो हमारे आने वाले दुश्मनों को इसी तरह रोकता रहेगा, और कोई भी बाहर के मुल्कों का एजेंडा या कोई भी जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है उनको कामयाब नहीं होने देगा। वो तो बुज़दिल आदमी हैं जी, वो बुज़दिल लोग हैं, वो साजिशें कर सकते हैं, वो कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकते। और जब तक हमारी फ़ौज है हमारे साथ तो हम इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह। पाक फौज जो है हमारी, जब भी पाकिस्तान पे किसी ने करने की कोशिश की है, इंडिया हो चाहे कोई भी हो, ईरान हो, जो भी हो, उन्होंने हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और हमें अपनी पाक फौज पे बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान ने इंडिया वालों के साथ जो सलूक किया, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी। 25 जनवरी को 647 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफ़गानिस्तान जाने वालों में 145 ख़वातीन और 316 बच्चे शामिल। 54 गाड़ियों में 83 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। कराची में इंटर इम्तहानात में तलबा की बड़ी तादाद फेल। जमात इस्लामी का आज आला सानवी तालीमी बोर्ड के बाहर एहतजाज का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर कायद की निस्फ तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। तलबा को साजिश के तहत फ़ेल किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध का बयान अफसोसनाक है। गरीब और मुतवस्सित तबके से वाबस्ता अफराद अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। मुल्क में करप्शन और लूट मार जारी है, जबकि अमानतदार क़यादत का फुक़दान है। और अब बात करते हैं गज़ा में इसराइली बर्बरियत की। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान। बेरहम इसराइली अफवाज की गज़ा पर बारूद की बरसात जारी। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। शोधा की तादाद 60 तक जा पहुँची। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 220 शहादतें, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। शुमाली गज़ा में इसराइली टैंकों की बमबारी से 20 शहीद, 150 ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 26,000 से ज़ायद हो गई। 12,000 के करीब बच्चे शामिल। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस से लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली पर मजबूर कर दिया। इसराइली सकाफती वर्सा के वज़ीर ने गज़ा की पट्टी पर जोहरी हथियार गिराने का मुतालबा कर दिया। इसराइल की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फ़ैसला आज सुनाया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस ने अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान रेफरेंडम अमेरिका में मुनक्किद पहला रेफरेंडम होगा, जिसमें शिरकत के लिए सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचना शुरू हो गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने पैगाम में कहा कि आज भारत के यौम जमहूरिया पर भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया जाएगा। सिख कम्युनिटी शनाख्ती कार्ड दिखाकर रेफरेंडम में वोट डालने की अहल होगी। भारत का यौम जमहूरिया दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के अहम ममालिक के दारुल हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे होंगे। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी।
سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کشمیری عوام سے بھارت کی تمام سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کرنے اور 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور مختلف حریت تنظیموں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوٹکی کا مقابلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 مخفی بازیاب کرا لیے گئے۔ پولیس کے مطابق بازیاب کرائے گئے تینوں مخفی بھائی ہیں۔ مخفیوں کو لٹھانی گینگ نے اغوا کیا تھا۔ ڈاکو گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ گھوٹکی کے علاقے کھمبڑا تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 مخفی بازیاب کرا لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق بازیاب کرائے گئے تینوں مخفی بھائی ہیں۔ مخفیوں کو لٹھانی گینگ نے اغوا کیا تھا۔ ڈاکو گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کراچی میں جرائم پیشہ ناصر آزاد بلدیہ ٹاؤن میں AVLC اور CIA پولیس سے مقابلے میں ایک ملزم ہلاک، اسلحے اور چھینی گئی گاڑی برآمد۔ گلستان جوہر بلاک 9 میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم مارا گیا، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ نیو کراچی رحمانیہ موڑ کے قریب ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ سعود آباد سے 2 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے، اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ سعید آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے زخمی شخص اسپتال میں زیر علاج۔ FB ایریا بلاک 22 میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ تربت میں ریجنل الیکشن کمشنر آفس پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ اہلکار کی شناخت نمروز کے نام سے ہوئی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ SSP کیچ ضیاء مندوخیل اور دیگر افسران نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوہاٹ میں پولیس کی کارروائی، سرکاری گاڑی میں اسلحہ اور منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بین الاضلاعی اسمگلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے 71 پستول، 24,400 کارتوس اور 5 کلوگرام چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم احسان اللہ کا تعلق افغانستان سے ہے۔ پکڑا گیا اسلحہ بنوں اور پھر وزیرستان اسمگل کیا جانا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اسلام آباد میں اسپتال سے نوجوان اغوا، پیمز اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر مبینہ طور پر نوجوان کو لے کر فرار ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق آزاد کشمیر کا رہائشی بلال دوا لینے کزن کے ہمراہ اسپتال آیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر الگ سے بات کرنے کے بہانے بلال کو اسپتال کے گیٹ پر لے گئی۔ آدھا گھنٹہ گفتگو کے بعد نامعلوم کار سوار کی مدد سے نوجوان کو اغوا کر کے فرار ہو گئی۔ 22 سالہ بلال غیر ملکی کمپنی میں بطور ڈرلر آپریٹر کام کرتا تھا۔ پولیس نے نوجوان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور اب خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کی دنیا سے۔ سندھ پریمیئر لیگ کا پہلا میچ حیدرآباد بہادرز نے جیت لیا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں حیدرآباد نے کراچی غازیز کو 31 رن سے شکست دے دی۔ حیدرآباد بہادرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 189 رنز اسکور کیے۔ سلمان علی آقا 73 اور محمد فیضان 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عمران خان سینئر اور زاہد محمود نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 190 رنز ہدف کے تعاقب میں کراچی غازیز کی پوری ٹیم 158 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ محمد اخلاق 66 اور صاحبزادہ فرحان 38 رنز بنا سکے۔ انور علی نے 3، مہران ممتاز اور آصف علی چانڈیوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ملک بھر میں سردی زوروں پر، شمالی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ وزیرستان اور ملکہ علاقوں میں برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ٹھنڈا ٹھار، شمالی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ وزیرستان اور ملحقہ علاقوں میں آسمان سے روئی کے گالوں کی برسات۔ بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بادل برسنے کو تیار۔ شمالی مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں برف باری متوقع۔ سندھ اور پنجاب میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ۔ اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات نے ملکہ کوہسار مری میں بھی آج سے برف باری شروع ہونے کی نوید۔ پشاور میں شدید سردی کے باعث اسکول کے طلباء کے لیے یونیفارم میں نرمی کر دی گئی۔ بچے سردی سے بچنے کے لیے کوئی بھی جرسی یا کوٹ پہن کر اسکول آ سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم اور پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی نے اعلامیے جاری کر دیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سردی کی وجہ سے اسکول میں سیکھنے کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ یونیفارم میں نرمی، موسم میں بہتری تک کی گئی ہے۔ گلوکار بلال سعید کانسرٹ کے دوران بھڑک اٹھے، غصے میں مائک مداحوں کی جانب پھینک دیا۔
ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 اہلکار مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ ایکشن فلم کلیمٹی چینج 2024 کا ٹریلر جاری، فلم 2 فروری کو ریلیز کی جائے گی۔ فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔